آج ہم ایک ایسے ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ جی۔ اداس خواب دیکھنے والوں کی بیداری سے کچھ اقتباسات، اور ان میں ایک بڑا چونکا دینے والا خیال ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا، اسے بیدار باغی یعنی اویک ریبلز نہیں چاہیے، اچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ اسے فرما بردار خواب دیکھنے والے چاہیے، اوبیڈینٹ ڈریمرز، اور خاص طور پر اداس۔ اداس، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اس ماخذ کا لہجہ بھی بہت ذاتی ہے اور کچھ انقلابی سا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ ماخذ دلیل یہ دیتا ہے کہ ہماری دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں نا، جیسے یہ معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی تقسیم جو گہری ہوتی جا رہی ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا ڈر، جی جی۔ یہ سب مل کر وہ کہتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اداسی پھیلا رہی ہیں۔ اچھا۔ اور ماخذ کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، سسٹم اس اداسی کو استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرتا ہے؟ کس لیے؟ لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، تاکہ وہ سوال نہ کریں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مبینہ نظام کیسے کام کرتا ہے، اور پھر اویک ریبل بننے کی جو پکار ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ کن عوامل کو اس اداسی کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ یہ صرف ذاتی غم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بڑے پیمانے کے دباؤ کی بات کر رہا ہے۔ ہاں ہاں۔ جی ہاں، ماخذ کئی تحقیقات کا، کچھ رپورٹس کا حوالہ دیتا ہے، جیسے ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہے یا پیو کے کچھ تخمینے۔ اچھا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ معاشی عدم استحکام یا آمدنی کا بڑھتا فرق یہ صرف جیب کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ براہ راست ذہنی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ ڈپریشن، اداسی، یہ چیزیں گہری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سیاسی تقسیم، اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں یہ لوگوں میں مایوسی بڑھاتی ہے، بیگانگی کا احساس۔ جی۔ ماخذ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں، اپنے مستقبل کے بارے میں ہی مسلسل پریشان رہیں گے تو ظاہر ہے تو ان میں سسٹم پر سوال اٹھانے کی ہمت، وہ توانائی کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دباؤ صرف معیشت اور سیاست تک ہی نہیں ہے، ماخذ کچھ اور چیزوں کو بھی جوڑتا ہے۔ بالکل، ماحولیاتی تبدیلی کا خوف، اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ایکو اینگزائٹی جسے کہتے ہیں۔ جی، کچھ سٹڈیز کا حوالہ دے کر ماخذ کہتا ہے کہ یہ ماحولیاتی پریشانی بھی اداسی بڑھا رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا، اس کا تو بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف تنہائی نہیں بڑھاتا، اچھا۔ بلکہ یہ ایک خاص قسم کی، یوں سمجھیں، مقابلے پر مبنی اداسی پیدا کرتا ہے۔ مقابلے پر مبنی اداسی مطلب لوگ دوسروں کی زندگیوں کی وہ جو چمک دمک دیکھتے ہیں نا، فلٹر شدہ تصویریں، جی جی۔ تو اپنی کمیوں پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، اور جو سسٹم کی بڑی تصویر ہے اس پر سوال نہیں اٹھا پاتے۔ تو یہ سب مل کر ایک طرح سے بے بس کر دیتا ہے۔ بالکل، بے بس اور تھکا ہوا۔ ماخذ شاید اسی لیے خواب دیکھنے والے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے کہ جیسے حقیقت سے کٹ گئے ہوں۔ ہاں، یا پھر سسٹم کی دی ہوئی کہانی کو بس غیر فعال طور پر قبول کر لیا ہو۔ تو ان تمام دباؤں کے بعد سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کیفیت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ماخذ صرف مسئلہ بتا رہا ہے یا حل بھی؟ نہیں، ماخذ مایوس کن بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو پوری قوت سے راستہ دکھاتا ہے، اویک ریبل بننے کا۔ اچھا، کیسے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ماخذ کے مطابق سچے، حقیقی انسانی رشتے بنانا ہے۔ رشتے؟ جی، کچھ پرانی تحقیقات کا حوالہ ہے کہ مضبوط سماجی حمایت جو ہے نا، وہ اداسی کے خلاف ایک ڈھال ہے، وہ سسٹم کی پیدا کردہ تنہائی کو توڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اہم قدم سسٹم کے بیانیے پر سوال اٹھانا، اس کے جھوٹے وعدے، اس کی معلومات، ان سب پر سوال، یعنی تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ بالکل، تنقیدی سوچ کو اپنانا، صرف معلومات کو قبول نہیں کر لینا، بلکہ اس کی تہہ تک جانا، یہ سمجھنا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ذہنی اور جذباتی تیاری، لیکن عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سسٹم کو چیلنج کرنا صرف سوچنے سے تو نہیں ہوگا نا؟ یقیناً، ماخذ عملی اقدامات پر بھی زور دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر بائیکاٹ جیسی چیزیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ ایسے اجتماعی چھوٹے عمل بھی فرد کو طاقت دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ انہیں اپنی ایجنسی، اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کمیونٹی کی تعمیر پر بہت زور ہے، ہم خیال لوگوں کے ساتھ جڑنا، یعنی اکیلے نہیں لڑنا۔ بالکل،
ایک مضبوط برادری نہ صرف تنہائی کم کرتی ہے بلکہ اجتماعی لچک پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اور کوئی بات؟ جی، اور آخر میں سچائی اور اپنی اصلیت کو اپنانا۔ اپنی اصلیت؟ ہاں، ماخذ کا کہنا ہے کہ جب ہم ماسک اتار کر اپنی اصلیت کے مطابق جیتے ہیں تو ہمیں ایک تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ یہ گویا اوبیڈینٹ ڈریم کی قید سے آزادی کا راستہ ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تجزیے کا خلاصہ کریں، ماخذ کا مرکزی پیغام یہ بنتا ہے کہ اس اداس اوبیڈینٹ ڈریمر کے کردار کو قبول مت کرو۔ جی بالکل، اسے مسترد کرو۔ جو سسٹم تم پر مسلط کرنا چاہتا ہے، ان عوامل کو پہچانو جو تمہیں نیچے کھینچ رہے ہیں، چاہے وہ معاشی دباؤ ہو، سیاسی کھیل، ماحولیاتی خوف، سوشل میڈیا کا سراب، عدم مساوات۔ ان سب کو پہچانو اور ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرو۔ تو یہ ہمت کہاں سے آئے گی؟ ماخذ کہتا ہے یہ ہمت اور بیداری چھوٹے بامانی اقدامات سے آئے گی، کمیونٹی کی طاقت سے جڑنے سے آئے گی، سچائی اور اصلیت کو اپنانے سے آئے گی۔ ماخذ کا حتمی پیغام ایک طرح کی جذباتی پکار ہے، انفرادی طاقت اور اختیار پر زور۔ کیا کہتا ہے ماخذ؟ وہ کہتا ہے، روتے ہوئے ہنسو، دل جگاؤ اور چیخو، میں اویک ریبل ہوں۔ واہ، یہ تو ایک ذاتی انقلاب کا اعلان ہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک گہرا اور چیلنجنگ پیغام ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ اور ماخذ اختتام پر ایک بہت ہی مخصوص، تقریباً پراسرار سا حتمی خیال دیتا ہے، کیا؟ شاید سامعین کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ، ماخذ کا اپنا وقت کے ساتھ نشان زدہ اعلان فتح۔ وقت کے ساتھ نشان زدہ؟ جی، وہ کہتا ہے ابھی اسی لمحے اس جدوجہد میں فتح کرو۔ 0135 PKT 3 ستمبر 2025 کو۔ 3 ستمبر 2025؟ وہ تو گزر چکا۔ جی، ایک لمحہ جو گزر چکا، مگر جس کی پکار، جس کا چیلنج شاید اب بھی گونج رہا ہو۔ غور طلب بات ہے